علی جناب اظہار احمد خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مختصراً خطاب کے ذریعے آج کی اس محفل کے مقصد کو ہمارے اور آپ کے سامنے روشن کریں۔ علی جناب اظہار خان صاحب سے میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، بات کرنے کا سلیقہ سب کے حصے میں کہاں، بات کرنے کا سلیقہ سب کے حصے میں کہاں، ایک الگ انداز ہے اس شخص کی تقریر کا۔ ایک مرتبہ سبھی لوگ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ علی جناب اظہار احمد خان صاحب آئیں۔ سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہا جاتے، کیا بات، سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہا جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے۔ ہمیشہ بھیک تو ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک تو ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنی الجھن اوروں میں سلجھانے کہا جاتے، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہا جاتے۔ زمینوں پر نہ ہوتا نقش آستانے کا، زمینوں پر نہ ہوتا نقش آستانے کا، غلامان معین محشر میں پہچانے کہا جاتے، غلامان معین محشر میں پہچانے کہا جاتے۔ معین الدین ولی دستگیر محتاجہ، معین الدین ولی دستگیر محتاجہ، غریب و پرور و مشکل کشا غریب نواز، غریب و مشکل کشا غریب نواز، فدا مزار کے صدقے تمہاری چوکھٹ پر، فدا مزار کے صدقے تمہاری چوکھٹ پر، خدا کی ساری خدائی ہے غریب نواز۔ حضرات تلاوت کرتا ہے جب مقدسہ پر کچھ عرض و معروض سے پیشتر، آئیے ہم اور آپ سب خلوص و محبت سارے نبیوں کے تاجدار، امت کے غم گسار، صاحب اختیار، عرب قلعہ کا سوار، شافع روز شمار، رحمت عالم، نور مجسم، شافع اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساری تعریف اس رب کائنات کی جس نے نفس کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور قلب و درود ہو اس عظیم رحمت عالم کی بارگاہ میں جو پیدا ہوتے ہی رب حبل امتی جس نے کہا، اور دنیا میں جانے کے ساتھ رب حبلی کا ورد جو ہے اپنی زبان پر جاری رکھا، جس کے کرم سے ہم ایمان والے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جو رب کا محبوب، حضرات بہت ساری رحمتیں ہوں، رحمت عالم کے اس دل بند پر جو آج ہند کے سرزمین پر ہند الولی بن کر آیا، نائب النبی بن کر آیا، عطائے رسول بن کر آیا، خواجہ خواجگاہ بن کر آیا، مرکز چشتیہ بن کر آیا، حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری کی بارگاہ میں بہت ساری رحمتیں نازل ہوں ان کے قبر پر۔ حضرات میں اپنے اس گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اپنے محاصل کو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسی مجلسیں، ایسے مشاعرے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کی نعت ہو اور ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہی بن جائے۔ سبحان اللہ۔ جہاں نبی کی نعت ہوگی وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوگا، رب کے رحمت کا نزول ہوگا اور ہمارے گناہ رب تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اس لیے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کے مجلس میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ میں آپ حضرات سے مطلبانہ گزارش کروں گا کہ جو اب تک ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں بلا تاخیر ہماری اس مجلس پاک میں شرکت کریں۔ یہ خواجہ ہند الولی کے مجلس ہے، یہ
عطائے رسول کی مجلس ہے، یہ معین ملت الدین کی مجلس ہے، جو بڑا غریب پرور ہے، بڑا غریب نواز ہے، جن کی عطا پورے زمانے میں مشہور ہے۔ حضرات ایسی عطا کہ آپ بچپن کی ہسٹری میرے ہندل بھائی غریب نواز کی دیکھو کہ وہ سخی ابن سخی ہے، وہ بچپن سے ہی سخاوت جس کی مشہور تھی۔ بچپنے کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جب آپ چھوٹے تھے، چلے عید کا دن ہے، چلے عیدگاہ کی طرف، حضرات جاتے ہوئے اختصاراً کہہ دوں، جاتے ہوئے ایک ایسے بچے پر آپ کی نگاہ پڑی جو بچہ میلا کچیلا کپڑا پہنا تھا، آنکھوں سے اندھا ہے، معذور ہے، اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھ بھر آئی، آپ پہنچے وہاں پر، پہنچنے کے بعد اٹھا کر غریب نواز کی تاریخ پڑھو کہ اپنے کپڑے کو اتار کر اس کو پہنا دیا اور اس کو ساتھ لے کر عیدگاہ پہنچ گئے، سبحان اللہ، اور دنیا کو سبق دیا کہ دیکھ لو حضرات اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، خود نہیں پہنتے دوسروں کو پہنا دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے دوسروں کو جو ہے کھلا دیتے ہیں، اور وہ تو غریب نواز بن کر آئے تھے، سبحان اللہ، وہ تو عطائے رسول بن کر اس روئے زمین پر تشریف لائے تھے۔ حضرات میرا غریب نواز پیدائشی ولی ہے، حضرات مادر ذات ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، ان کے بہت سارے واقعات آپ نے بارہا سنا ہوگا، ان کی مرید نوازی بھی آپ نے سنی ہوگی، میرے غریب نواز کی مرید نوازی بھی آپ سماعت کر لو۔ حضور ہندل ولی غریب نواز اپنے چاہنے والوں کو بتا کر گئے، اپنے ماننے والوں کو بتا کر گئے، اپنے مریدوں کو یہ خبر سنا کے گئے، اے میرے مریدوں، اے میرے چاہنے والوں، تم پریشان نہ ہونا، میرے پیر کی جو مرید نوازی بہت مشہور تھی، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میدان محشر میں رب تعالیٰ جب مجھ کو جنت عطا فرمائے گا، خالق کائنات جب مجھ کو جنت عطا فرمائے گا، میں اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے مرید کے مرید جو قیامت تک میرے سلسلے میں داخل ہوں گے انہیں ساتھ نہ لے لوں گا، سبحان اللہ۔ مدد تو رحمت پروردگار آتی ہے، پکارتا ہے جب کوئی یا غریب نواز، پکارتا ہے جب کوئی یا غریب نواز، مدد تو رحمت پروردگار آتی ہے۔ حضرات حضور ہندل ولی خواجہ خواجگاہ قبلہ چشتیہ مرکز عاشقہ کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، حضرات ان کی جو ہے مرید نوازی بڑا مشہور ہے۔ حضرات آپ کی بارگاہ میں آپ کا مرید آیا، ایک مرید ہے میں شریف کے زمین پر وہ آ کر حاضر ہوا، عرض کرتا حضور مجھے اس شہر کے حاکم نے بیجا نکال دیا ہے اور کہا شہر بدر ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرات حضور ہندل ولی غریب نواز نے اس کی باتوں کو سنا، اپنے مرید کی باتوں کو سنا، اس کے بعد ارشاد فرمایا آپ نے کہ سنو اے میرے مرید، میں تمہاری بات کو سن کر اور تمہارا جواب دے دیتا ہوں کہ میں نہیں جانتا حاکم کون ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس دنیا میں وہ حاکم ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، وہ دنیا سے چلا گیا۔ جب مرید دوڑا ہوا گیا اس حاکم کو پتہ لگانے کے لیے، معلوم یہ ہوا کہ ابھی چند منٹ ہوا گھوڑے سے گر کر وہ ختم ہو گیا۔ حضرات اس لیے کہا جاتا ہے مدد تو رحمت پروردگار آتی ہے، پکارتا ہے جب کوئی یا غریب نواز، سبحان اللہ۔ حضرات آئیے مرید نوازی کا جو ہے معاملہ اور سن لیجئے، حضور غریب نواز ہے، ہندل ولی ہے، حضرات عطائے رسول ہے، آپ دیش شریف کے سرزمین ہے، آپ چلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک خادم آپ جن کا نام حضرت شیخ علی ہے رحمت اللہ علیہ، حضرات وہ بھی ہے۔ حضرات یہ واقعہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر کو کبھی جلال میں نہیں دیکھا، میں اپنے پیر کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا ہے جب میں نے دیکھا کہ ہم لوگ چلے جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک انسان سرے راہ ہمارے اس دوست کو، ہمارے ساتھی کو پکڑ لیا جن کا نام شیخ علی تھا، اور پکڑ کر کہنے لگا کہ سنو تم میرا قرض ادا کر دو اس کے بعد آگے بڑھنا۔ حضرات انہوں نے کہا کہ سنو میرے پاس ابھی قرض ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ جو ہے مہلت دے دو۔ حضرات بہت کچھ جو ہے اس نے آپ کی بارگاہ میں گستاخی کی، حضور ہندل ولی نے ارشاد فرمایا کچھ مہلت دے دو تمہیں مل جائے گا۔ حضرات اس نے کہا میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا جب تک یہ قرض نہیں ادا کر لیتے، جب تک یہ قرض نہیں دے لیتے میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ حضور ہندل ولی غریب نواز پر جلالی کیفیت تاری ہوتی ہے، آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ نے اپنے چادر کو اتارا اور اتار کر ارشاد فرمایا لے اور جتنا قرض ہے میرے مرید کا لے لے، سبحان اللہ۔ میرا مرید ہے سب جا کر نکال لے۔ وہ عرض کرتا ہے حضور آپ نے چادر تو ڈالی ہے لیکن چادر میں کچھ نہیں تھا، چادر خالی تھا، میں کیا نکال لوں؟ کہا جا مجھے مدینے والے آقا نے اپنی عطا دے کے بھیجا ہے، سبحان اللہ، مجھے مدینے والے آقا نے اپنی عطا بنا کر بھیجا
चाचा जितना मेरे मुरीद ने कर्ज लिया है अपने जो है कर्ज को निकाल ले। हजरात वो पहुंचा, जब चादर को हटाया, चादर के पल्ले को हटाया तो क्या देखता है हजरात कि वो पूरी चादर नोटों से, चांदी से, सोने के सिक्के से भरी है। सुभान अल्लाह। अब तो निकालना शुरू किया, निकालना, आगे बढ़ने की कोशिश ना करना। वो और उसकी नियत बदल गई और निकालने लगा। जैसे निकालना शुरू किया आगे, खालिद का असर होता है, हाथ शल हो गया, पैर शल हो गया, चेहरा शल हो गया। अब आलम यह होता है उस पर मिर्गी की कैफियत तारी हो रही है। आज कहता हूं हुजूर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए। हुजूर हिंदल वली गरीब नवाज है, वो तो रहमतुल आलमीन के घर जो है घराने से है। वो तो हिंदुस्तान में रहमत बनकर तशरीफ लाए थे, हिंद वालों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए थे। अल्लाह आपने इरशाद फरमाया क्या हुआ? कहा मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, मेरा चेहरा काम नहीं कर रहा है। कहा फिर? कहा हुजूर मैं अपने जो है गलतियों की माफी जो है चाहता हूँ और मैं आपके कदमों पर तौबा करके दायरे इस्लाम में आता हूँ। सुभान अल्लाह। पढ़ लिया अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह है मेरे गरीब नवाज हिंदल वली की जो है तबलीग का तरीका। हिंदल वली गरीब नवाज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उठाकर तारीख पढ़ो। 90 लाख लोगों को अपनी निगाहों से इस्लाम की दौलत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। हिंदल वली के पास लोहे की तलवार नहीं थी, इश्क मुहम्मदी की तलवार थी। रसूल पाक की अता थी, नायबुल नबी बनकर आए थे, हिंदल वली बनकर आए थे। तो रब ने वो मकाम दिया कि मुईन तुम करो, अपना काम करो, तुम पर रब की रहमत नाजिल होगी, तुम पर रब की रहमत नाजिल होगी। हज़रात औलिया किराम का तज़किरा हम इसीलिए करते हैं। हदीस पाक में फरमाया गया इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहाँ पर सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ पर रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह। वहाँ पर रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। वरना मेरा हिंदल वली आज हिंदुस्तान के सरजमीन पर मुताज ताल्लुक नहीं है। आज तो मेरे हिंदल वली के जो है नाम का चर्चा घर घर हो रहा है। सुभान अल्लाह। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आखिर कौन सी चीज थी हिंदल वली की जो घर घर लोगों के दिलों में घर की कर गई? हज़रात वही अखलाक़े रसूल था। सुभान अल्लाह। वो नबी की अता थी जो आपने दुनिया में हिंदुस्तान के सरजमीन पर लोगों को दिखा दिया कि देखो मेरे नबी का किरदार ये था। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की दी हुई सच्चाई ये है, मेरे नबी का दिया हुआ तक़वा ये है। अल्लाह की इताअत करो, एक खुदा के पुजारी हो जाओ। यही मेरे जो है हिंदल वली का पैगाम था जो हिंद के सरजमीन पर आपने अदा किया। और आप वैसे तो बहुत तेरी करामतें आपकी जो है इस ज़मीन पर शादी हुई है। ये लोगों एक नहीं बहुत तेरी अनगिनत जो है करामतें आपके साथ हुई है हिंदल वली की। लेकिन टाइम नहीं है, ये कोई तकरीरी प्रोग्राम नहीं है, ये तो हज़रत का करम कि मुझे मौका दिया चंद मिनट के लिए कि हुज़ूर हिंदल वली के ताल्लुक से कुछ बातें की जाए। ये तो हम आए हैं यहाँ पर रहमत आलम की नाम सुनने के लिए। सुभान अल्लाह। ख़ाज़े आदम की मनक़बत समाप्त करने के लिए, अपने दिल को मुनव्वर करने के लिए। नाते मुस्तफ़ा ऐसी चीज है, वो दौलत है जो सबसे पहले रब ने किया है। सुभान अल्लाह। सुन्नत इलाही है, नाते मुस्तफ़ा सुन्नत इलाही है। जब कुछ नहीं था रब ने सबसे पहले महबूब का तज़किरा किया है। सुभान अल्लाह। हज़रात ये नाते मुस्तफ़ा कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। औलिया किराम हिंदल वली का किरदार कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। दुआ यही है कि अल्लाह ताला आप सबको हुज़ूर हिंदल वली का सच्चा गुलाम बनाए, उन्हीं का नक्शे कदम पर रहकर हमें जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। यह किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, अब आगे की कार्रवाई नाज़िम इस्लाम आगे बढ़ा चुकी है। नाते मुस्तफ़ा के मजलिस है, आप हज़रात आप दिल थाम कर बैठे और हिंदुस्तान के आए हुए मायनात शुराए कराम से एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छे नाते पाक आप समात करें और सवाब दारेन हासिल करें।